أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ ختم کے قریب ہے، یہ تیسرا عشرہ چل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رمضان المبارک کا سارا مہینہ برکتوں والا ہے، اور اس میں پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی ہے۔ یہ جہنم سے خلاصی والا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے جہاں مقام کو بڑھانے کے لیے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی کے ساتھ ساتھ جو اس مہینے کو پا لیتا ہے اللہ اس کے مقام کو بھی بلند عطا فرما دیتا ہے، اس کی عبادتوں کو قبول کر لیا جاتا ہے، اس کے روزوں کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو انسان اس ماہ مبارک میں ایمان والا ہو کر کھڑا رہتا ہے، مراد نمازیں پڑھتا ہے، قد غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو انسان ایمان والا اس ماہ مبارک کے اندر روزوں کا اہتمام کرتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان قد غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تبارک و تعالی ان روزوں کی برکت سے، رمضان المبارک کے احترام کی برکت سے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یقین کی ضرورت ہے، جیسے نیتیں ہوں گی ویسے فیصلے ہوں گے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، جیسی نیتیں ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ ہمیں ان احادیث پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔
علامہ شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ساری رحمتیں ساری برکتیں دیگر مہینوں کے علاوہ ساری برکتوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں رکھا ہے. پھر رمضان المبارک کی ساری برکتیں ساری رحمتیں خصوصیت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں رکھا ہے. اس عشرے کی ساری برکتیں ساری رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے کے طاق راتوں میں رکھا ہے. جو 5 طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں رکھا ہے. پھر اس ماہ کی ساری برکتیں ساری رحمتیں اللہ نے سمیٹ کر ان راتوں میں شب قدر میں رکھا ہے. یہ راتیں طاق راتیں شب قدر کی تلاش میں، اور جو انسان شب قدر کو پا لیتا ہے گویا ایسا ہے 1000 مہینے جس نے مقبول عبادت کی ہے. آج ہماری عبادتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کون سی قبول ہوئی کون سی نامنظور ہوئی، ہمیں احساس نہیں، پتہ نہیں. جو انسان شب قدر کو پالے، جو انسان شب قدر کی رات میں جاگ لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے گویا اس نے 1000 مہینے اللہ کی نافرمانی کیے بغیر اور ساری کی ساری مقبول عبادتیں کی ہے، ویسا اسے ثواب دیا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت فرمائی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے قرآن پاک کو، رمضان اور قرآن کا تعلق بڑا گہرا ہے، ہم نے قرآن پاک کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل فرمایا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور اس مبارک مہینے میں لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ نے سارے قرآن کو ایک ہی دفعہ شب قدر میں لوح محفوظ سے نقل کر کے آسمان دنیا پر رکھا. اس کے بعد بقدر ضرورت 23 سال تک تھوڑا تھوڑا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک نازل فرماتے رہے. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں. اب لوگ اچنبے میں آ گئے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. اللہ خود فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے بھی ہو لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں معلوم بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے. پھر اللہ خود جواب دیتے ہیں. قرآن کا بڑا عجیب انداز ہے، اللہ سوال بھی خود کرتے ہیں، اللہ جواب بھی خود دیتے ہیں تاکہ بندے کو سوال کے جواب کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے. یہ اللہ کا انداز ہے، یہ قرآن کا انداز ہے، قرآن کی یہ فصاحت و بلاغت ہے. اسی لیے اہل مکہ جو عرب ہونے کے باوجود، جن کی مادری زبان عربی ہونے کے باوجود، عربی جن کے رگ رگ میں بسنے کے باوجود، قرآن کی زبان سن کر وہ سکتے میں رہ گئے ہیں. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے فجر میں، اور ایک سورت شروع کی الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقاریہ واما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاویہ. یہ انداز جو ترنم اہل مکہ نے سنا، مشرکین مکہ نے سنا، سارے کے سارے کان لگا کر سننے کھڑے ہو گئے. قرآن سے نفرت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نفرت تھی، مگر جب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتا، مشرکین مکہ دشمنی کے باوجود سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا عميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. جب یہ آیت سنی کہنے لگے ارے دیکھو ہمارے کھڑے ہو کر سننے کا بھی انہیں علم ہو رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں یہ شاعر نہیں ہے. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے لوگ اس پر یقین کرتے ہیں. تو دنگ رہ گئے اہل مکہ اور مجبور ہو گئے قرآن کی زبان کو تسلیم کرنے میں.
تو اللہ کا عجیب انداز ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, جانتے بھی ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کا شان نزول یہ ہے, ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ آیا کہ وہ 1000 سال تک پلک جھپکنے کے برابر بھی, کیونکہ پہلے امتوں کی عمریں زیادہ تھی. نوح علیہ السلام کی 950 سال, بعض کہتے ہیں 1100 سال عمر ان کی تھی. تو یہ واقعہ آیا کہ 1000 سال اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی, فرما برداری میں لگا رہا کسی ایک پہاڑ پر بیٹھ کر, اور 1000 سال تک وہ عبادت کرتا رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس بات کو سنا ایک رنج ہوا. کس بات پر؟ بنی اسرائیل کی قوم اتنے سال عبادت کرے, پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں, اور ان کی عمریں اتنی لمبی لمبی کہ وہ عبادتیں کر سکتے تھے. ان کا بچہ تو 300 سال کے بعد بالغ ہوتا, 300 سال کے بعد میں کہتا 300 سال کی عمر جس کی ہوتی ہے کہ ابھی بالغ ہونے جا رہا ہے, ہمارا بچہ 10-12 سال میں بالغ ہو رہا ہے. تو نبی علیہ السلام کو شوق گزرا کہ اتنی لمبی عمر, ایسے عبادت. میری امت کی عمریں 50, 60, 70 سال, زیادہ سے زیادہ 80, 90, 100 کے اندر. یہ عبادتیں میری امت کو نہیں ملی ہے. فکر دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, سوچ دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, قربان جائیں دو جہاں کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ناز ہونا چاہیے کہ ہم ایسے نبی کے امت میں ہیں. لمحہ لمحہ ہر سیکنڈ اگر فکر ہے تو ہم اور آپ جیسے گنہگاروں کی فکر ہے کہ ہم کیسے جنت میں جانے والے بن جائیں. مایوس ہو گئے, مایوس بیٹھے تھے. اللہ کو کب منظور تھا کہ دو جہاں کے آقا جسے خود اللہ نے کہا کہ میں محبت کرتا ہوں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے میرے بندو اگر میری محبت تک پہنچنا چاہتے ہو, مجھے پانا چاہتے ہو, میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو, اللہ کیوں نہیں, آپ ہی کے لیے تو ساری چیزیں ہیں, آپ سے کون نہیں محبت کرے گا. اللہ فرماتے تو سن لو, اس سے محبت کرو جس سے میں محبت کرتا ہوں. فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ جس سے محبت کرتے ہیں, اللہ جسے چاہتے ہیں, وہ کون ہے؟ وہ دو جہاں کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ایک مرتبہ معراج کے موقع پر غالباً نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا, موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, الگ الگ نام گنوائے, میرے لیے کیا ہے؟ اللہ میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ نے کہا اے محمد, اے نبی پاک, آپ میرے حبیب ہیں. حبیب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ نے کہا آپ کو ہم نے حبیب اللہ بنایا ہے, اور اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ کہا کہ اور عطا کیا جائے گا. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں میرا نام ہوگا وہاں آپ کا نام ہوگا, جہاں میرا تذکرہ وہاں آپ کا تذکرہ. میرا تذکرہ ادھورا ہوگا جب تک آپ کا تذکرہ نہ ہوگا. آپ دین میں اٹھا کر دیکھیں, اذان سے لے کر نماز کے ختم تک دیکھیں, پیدائش سے لے کر قبر کی گود تک دیکھیں, جہاں اللہ کا تذکرہ ہے وہاں رسول اللہ کا تذکرہ ہے. اللہ کا تذکرہ نامکمل ہے جہاں رسول اللہ کا تذکرہ نہ ہو. یہ محبت اللہ نے کہا اے حبیب آپ غمگین نہ ہو, پریشان نہ ہو, آپ کو اس سے بہتر دیا جائے گا. کہا اللہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو شب قدر دیں گے آپ کی امت کو. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آپ کی امت میں جو انسان اس رات میں جاگ لے, عبادت کر لے, 1000 مہینے عبادت کرنے کے بقدر ثواب. اور اے نبی جی اور سن لیجئے, ان کی عمر لمبی تھی, ان کی عمر زیادہ تھی, انہوں نے عبادتیں زیادہ کی ہیں. آپ فکر نہ کریں, آپ کا امتی ساری زندگی گناہ کرتا رہے, آخر میں مرنے سے چند لمحے پہلے کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, آپ کے امتی کے سارے گناہ معاف ہیں.
اے نبی جی اور سن لیجئے، پہلی امتوں میں گناہ ہوتا، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، پہلی امت میں کوئی گناہ کرتا، دوسرے دن اس کا عام چرچا کر دیا جاتا کہ فلاں نے زنا کیا، فلاں نے چوری کی، فلاں نے دغا بازی کی۔ اے نبی جی سن لیجئے، آپ کا امتی گناہ کرے گا، میں اس پر پردہ ڈالوں گا، دنیا میں بھی پردہ ہوگا، آخرت میں بھی پردہ ہوگا، میں اس پر پردہ ڈالوں گا۔ اے نبی جی اور سن لیجئے، عام کا امتی 1 مہینے کی قدر اگر کر لیتا ہے، 11 مہینے قدر کرنے کا ثواب، اور وہ ثواب ان کے 1000 سال کی عبادتوں سے بڑھ جائے گا۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اس سورت کو نازل فرمایا اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکہ والروح فیہا۔ پہلی امتوں کے لیے فرشتے نازل نہیں ہوئے، اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ کی امت کے لیے میں اپنے فرشتوں کو اتاروں گا۔ جو اس رات میں جاگے گا، اس رات میں عبادت کے لیے کھڑا رہے گا، عبادت میں بیٹھا رہے گا، ذکر کرتا رہے گا، تلاوت کرتا رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا، اللہ نے فرمایا فرشتوں کو اتارا جائے گا۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا، اور جبرائیل جیسے مقدس فرشتے، جو فرشتوں کے سردار، تم سب سے بڑے فرشتے، فرشتوں کے بڑے فرشتے، اس فرشتے کو بھی حکم ہوگا آپ بھی زمین پر جاؤ اور جا کر میرے حبیب کی امت سے مصافحہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے جبرائیل امین فرشتوں کے لشکر کے ساتھ میں ساری دنیا میں جہاں جہاں عبادتیں ہو رہی ہیں جا کر مصافحہ کیا جاتا ہے، جا کر ملاقاتیں کی جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، مگر اس رات میں لیلۃ القدر کی رات میں مصافحے ہو رہے ہیں۔ اب پتہ کیسے چلے کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے؟ علماء کا گمان، غالب گمان یہی ہے کہ 27ویں شب میں شب قدر ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، صحابہ کا مجمع تھا، صحابہ سے پوچھا اے میرے دوستو بتاؤ شب قدر کس رات میں ہو سکتی ہے؟ بہت سو نے الگ الگ رائے دی، تقریباً سب کی رائے 27 کی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر میں سب سے چھوٹے تھے، بڑے فقیہ تھے، وہ بھی بیٹھے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا ابن عباس تم بھی بتاؤ کب ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 27 کو۔ کہا کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین میں نے بہت ساری چیزوں پر نظر دوڑائی، غور کیا تو مجھے ہر چیز میں 7 عدد نظر آیا، اور 27ویں شب کے اندر 27 جو ہے وہ 7واں عدد ہوتا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہوگی۔ کہا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین میں نے زمینوں کو دیکھا تو زمینیں 7 ہیں، میں نے آسمانوں پر غور کیا، آسمان 7 ہیں، میں نے قرآن کے صحیفوں پر غور کیا، 7 قراتیں ہیں، میں نے قرآن کی منزلوں پر غور کیا، 7 منزلیں ہیں، میں نے انسان کی پیدائش پر غور کیا، انسان 7 مرحلوں میں جا کر انسان بنتا ہے، 3 یعنی مٹی ہے، نطفہ ہے، علقہ ہے، عظامہ ہے، لحمہ ہے، مضغہ ہے، یہ 7 مرحلوں میں جا کر انسان مکمل ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں 7 کھانے کی چیزوں کا تذکرہ کیا، انسان کی غذا کا اللہ نے 7 چیزوں کا تذکرہ کیا، عنبہ ہے، قصبہ ہے، زیتون ہے، نخلہ ہے، حدائق ہے، غلبہ ہے، فاقیہ ہے، یہ 7 چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے طواف پر غور کیا تو طواف کے 7 چکر ہیں، میں نے سعی پر غور کیا، صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ بھی 7 ہے، میں نے رمی جمرات پر غور کیا وہ بھی 7 ہے، میں نے جہاں جہاں دیکھا 7 والا عدد نظر آیا۔ اس سے گمان یہی ہوتا ہے کہ شب قدر 27 شب کو ہے، اس لیے جو انسان اس رات میں ایمان کے ساتھ جاگ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ مگر 5 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، 5 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس میں سب سے پہلا انسان اپنے گھر میں تصویروں کو لٹکانے والا ہے، جاندار تصویروں کو لٹکانے والا۔ آج تصویریں لٹکانا فیشن بن گیا ہے، فلاں کی تصویر، فلاں کی تصویر، اور کتے کو پالنے والا بھی اس کے اندر داخل ہے۔ آج کتا پالنا شوق ہو گیا، جو کتا برتن میں منہ ڈالے 7 پانی سے دھوئے، 1 مرتبہ مٹی سے دھوئے تب تک برتن پاک نہیں، یہ انسان عجیب ہے، اسے گلے لگا کر سو رہا ہے۔ اور جب انسان دین سے دور ہوگا، اللہ اسے کتوں کی چاکری میں لگا دیں گے۔
اللہ اسے کتوں کی چاکری میں لگائیں گے. کیا چاکری ہے؟ صبح اٹھو کتے کو نہلاؤ, صبح اٹھو کتے کو گھماؤ, صبح اٹھو کتے کو ہگاؤ متاؤ. یہ ساری چیزیں اس کی گویا زندگی کتے کے ارد گرد گھومے گی. یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. اور علم جہاں حاصل کیا جاتا ہے مدارس, اس سے محبت کرو. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, اللہ نے جب نبی علیہ السلام پر قرآن کا نزول کیا, اس وقت میں زنا عام, چوری عام, شراب عام, بت پرستی عام. کعبۃ اللہ میں 360 بت ہیں. آیتیں کون سی اترنی چاہیے؟ توحید کے بارے میں کہ ایک اللہ کو مانو. آیتیں کس بارے میں اترنی چاہیے؟ شراب کی حرمت کے بارے میں کہ شراب حرام ہے. آیتیں کس بارے میں اترنی چاہیے؟ کہ زنا حرام ہے. مگر نہ, اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ نے جنت کے اندر آدم علیہ السلام کو جو تحفہ دیا وہ علم کا تحفہ دیا. وعلم آدم الاسماء, اور کہا اے فرشتو یہ آدم تم سے افضل اسی لیے ہے کہ اس کے نزدیک اس کو میں نے علم سے نوازا ہے. کہا اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدارس کا مقام بتایا, علماء کا مقام بتایا. جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر کے اندر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. جب علم نہیں ہوگا, علم والا سے تعلق نہیں ہوگا, تو پھر انسان کتے ہی پالے گا, انسان تصویریں ہی لٹکائے گا, وہ ہر کام ہوگا جو اس کے لیے زیبا نہیں دیتا. مسلمان ایمان والا اس کا مقام بہت بڑا ہے. اللہ نے فرمایا خلیفہ, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, میں نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے, میں نے تمہیں زمین کا بادشاہ بنایا ہے. اور یہ بادشاہ اپنی خلافت کو چھوڑ کر اپنی زندگی کتوں کے پیچھے لگا رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. تو میں کہہ رہا تھا اللہ نے علم کا مقام بتایا, مدارس کا مقام بتایا. انسان مر جاتا ہے, ساتھ کچھ نہیں آتا سوائے اعمال کے. نبی علیہ السلام کا فرمان اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ, اس سے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں. جب مر گیا انسان تمام سلسلے اعمال کے ختم ہو جاتے ہیں. اب وہ سبحان اللہ کہہ نہیں سکتا, الحمدللہ کہہ نہیں سکتا, وہ کوئی اور اچھا کام کر نہیں سکتا. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا ثلاثہ, 3 چیزیں اس کے ساتھ باقی رہتی ہیں. ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. کیا چیزیں باقی رہتی ہیں؟ صدقۃ جاریۃ, صدقے جاریہ. وہ کیا صدقے جاریہ ہے؟ کیا صدقے جاریہ ہے؟ یہی صدقے جاریہ میں ایک چیز ہے, اہل مدارس, اہل علماء کا تعاون کرنا, ان کی مدد کرنا. یہ صدقے جاریہ ہے. مثال کے طور پر پانی پینے کے لیے کنواں کھدوا دیا, صدقہ جاریہ ہے, قیامت تک ثواب ملتا رہے گا جس نے کام کیا ہے. مدرسہ بنوا دیا, اس میں جتنے بچے آ کر پڑھیں گے قیامت تک ثواب ملتا رہے گا, یہ صدقہ جاریہ ہے. مساجد بنا دی, عبادت ہوتی رہے گی قیامت تک, ثواب ملتا رہے گا قبر میں بھی, یہ صدقہ جاریہ ہے. جیسے آج کل لوگوں کے اندر ایک سوچ ہے کہ بھائی 50-60 لاکھ بینک میں رکھ دو, اس کا انٹرسٹ آئے گا, ساری زندگی انٹرسٹ کھاتے رہو. یہ بے لا علمی کی علامت ہے. تو سوچتے ہیں کہ کچھ جمع کر دیں گے ہمیشہ مرنے تک ملتا رہے گا, مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. ویسی سوچ دین کے لیے ہونا چاہیے. چلو بھائی زمین خرید کر دے دیتے مدرسے کے لیے, زمین خرید کر دے دیتے مسجد کے لیے, چلو مدارس میں پڑھنے والوں کا تعاون کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ زندگی میں بھی ملے گا, مرنے کے بعد میں بھی ملے گا. اللہ کا وعدہ ہے, اے میرے بندے میرے نام پر 1 لگا, میں تجھے دنیا میں 10 دوں گا. مرنے کے بعد کتنا دوں گا وہ نہیں بتایا, کہا بے حساب دوں گا. بے حساب جب کہہ دیا کوئی حساب نہیں ہے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی اللہ والی ہے, نیک خاتون گزری ہیں. انہوں نے ایک دفعہ کھانے بیٹھی تھی, روٹی کا ٹکڑا اٹھایا, لقمہ رکھنا تھا, سائل آیا, کہنے لگا اللہ کے نام پر دے دو, اللہ کے نام پر. جو اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں جب بھی ہمارے سامنے کوئی واسطہ اگر اللہ کا دے, زیادہ نہیں تو ٹھیک ہے, کم سے کم 1 روپیہ تو ہمارے جیب سے نکلنا چاہیے.
کیوں؟ واسطہ اللہ کا دیا ہے. اللہ سے بڑھ کر کیا ہے؟ جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ میرے پاس ہے تمام تو اللہ کا ہے. وہ نہ دیتا کون دیتا؟ اگر وہ کرم نہ کرتا کون کرتا؟ سارا کا سارا دیا ہوا اللہ کا ہے. جب اللہ کا نام آئے کچھ نہ دو صحیح، کم سے کم 1 روپیہ نکال کر دو اور یہ نیت کرو یا اللہ تیرا نام آیا ہے، مجھے پتا ہے یہ بیجا خرچ کرے گا مگر تیرا واسطہ دیا ہے، تیرے نام کے لیے دے رہا ہوں. اللہ کو بڑا پیار آتا ہے. آج آ کر مدارس والے اعلان کرتے ہیں، بعض لوگوں کے چہروں پر پیشانی پر بل آ جاتے ہیں کہ کیا ان کا ہمیشہ صبح میں اعلان شام میں اعلان. یہ دین کے حفاظت کے قلعے ہیں، یہ جب تک باقی تم میں ایمان باقی، تمہارے نسلوں میں ایمان باقی. جب یہ مدارس اہل مدارس علماء ختم، تم میں دین ختم، تمہارے نسلوں میں دین ختم. پھر کلمہ سننے کے لیے تمہیں ساری دنیا کا چکر لگانا پڑے گا. کوئی کلمہ سنا دے، کوئی کلمہ سنا دے. قرب قیامت میں وقت آئے گا کہ بوڑھی عورتیں کہیں گی جب ان کے سامنے کلمہ پڑھا جائے گا، ہم نے اپنے دادا پرداداؤں کو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، ہم نے نہیں پڑھا. اس لیے ان کا احترام کر لو، ان کا احترام کر لو. یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا کام دیں گے. تو الغرض میں کہہ رہا تھا، رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ لقمہ اٹھایا، سائل نے کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دو. جب سنا وہ تو اللہ کی دیوانی تھی. وہ عورت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ اللہ کی دیوانی تھی. اس نے کہا اپنی باندی سے نوکرانی سے کہا یہ روٹی لے جاؤ اور دے دو. انہوں نے کہا آپ کا 3 دن سے فاقہ ہے، کہیں سے 1 روٹی آئی وہ بھی دیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا غصے میں آ گئی، یاری تجھے پتا نہیں ہے اللہ کا وعدہ ہے، ایک کا اللہ 10 دیتے ہیں، ایک کا 10 دیتے ہیں. اس روٹی میں تو کھاتی میں کھاتی آدھا پیٹ ہو جاتا. یہ اس سائل کو دے دو، اللہ تیرے اور میرے لیے 10 دیں گے. باندھی تھی، اٹھا کر دے دیا. اب دسترخوان پر بیٹھی ہے، باندھی ہنس رہی ہے دل کے اندر، عجیب عورت ہے. جو تھا اٹھا کر دے دیا. اب دسترخوان پر بیٹھ کر انتظار کر رہی ہے. ارے کیا ایمان تھا، کیا یقین تھا اللہ کی ذات پر. جو انسان بھی چاہے مرد و عورت کو ایسا یقین کرتا ہے، اللہ اس کے یقین کو ضائع نہیں کرتے. اللہ تو کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کتنی محبت کرتے ہیں بندوں سے. حدیث قدسی ہے، تشریح میں نہیں جاؤں گا، بس حدیث بتاؤں گا. یہ ابن آدم، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ ابن آدم، اے آدم کے بیٹے. انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کرنے کا. یہ ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بچے، انی لک محب، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کیا شان ہے. آج ایک بڑا آدمی کہے اے فلانے سے میں محبت کرتا ہوں، یہ پھولے نہیں سماتا ہوں. کہتا کہ اس نے میرا نام لیا، اس نے میرا نام لیا 10 لوگوں کے سامنے، 50 لوگوں کے سامنے، میری عزت اس نے کی، میرا مقام اس نے بڑھایا. ارے اللہ کے بندو، یہاں دیکھو 2 جہاں کو بنانے والا اللہ کہہ رہا ہے انی لک محب، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اگلا گلا بھی تو سنو. اللہ فرماتے ہیں کن لی محبا، اے میرے بندے تو بھی مجھ سے محبت کر لے. کیوں یا اللہ؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں تیری دنیا بناؤں جب تک تو زندہ رہے، اور تیری آخرت بناؤں جب تو میرے پاس میں آئے. تو یقین رابعہ بصریہ کا دسترخوان پر بیٹھی ہے، باندھی ہنس رہی ہے، جو تھا اٹھا کر دے دیا. اب کس بات کا انتظار ہے؟ وہ بیٹھی ہے، ذکر میں بیٹھی ہے. تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، کہا جاؤ دیکھو کون آیا ہے. جا کر دیکھا کوئی آیا ہے. کہا کہ کیا لائے ہو؟ کہا روٹیاں لائے ہیں، بادشاہ نے بھیجا ہے. کہا کتنی ہیں؟ کہا 4 ہیں. رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ ہماری نہیں، کسی اور کے پاس بھیج دو. باندھی کو غصہ آ رہا، ارے اس کے 3 دن کے بعد میں کھانے کو ملا ہے، لے لیتی 2 وہ کھاتی 2 میں کھا لیتی. یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر بھی آج بھوکا سونا پڑے گا. کہا کہ کسی اور کی ہے، میری نہیں ہے. بھیج دیا. پھر بیٹھی ہے انتظار میں. یہ باندھی کو غصہ آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوتی ہے. کہا کون ہے؟ کوئی آیا ہے. جا کر دیکھا بادشاہ نے بھیجا ہے. کیا ہے؟ روٹیاں ہیں. کتنی ہیں؟ کہا 6 ہیں. کہا ہماری نہیں، کسی اور کو بھیج دو. کیا عجیب. اور بات، باندھی غصہ ہوتی چلی جا رہی ہے. معاملہ چلتا رہا. آخر میں دستک ہوتی ہے. کہا کون ہے؟ بادشاہ نے بھیجا ہے. کہا روٹیاں ہیں. کتنی ہیں؟ کہا 10 ہیں. کہا کہ لاؤ یہ ہماری ہیں. اللہ کا وعدہ سچا ہے. ان وعد اللہ حق، جو اللہ کے نام پر 1 لگاتا ہے اللہ دنیا میں 10 عطا فرماتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا اذا مات الانسان، انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس سے سارے عمل منقطع ہو جاتے، ختم ہو جاتے. الا ثلاثہ، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ جس کے اندر علم دین کے لیے خرچ کرنا ہے.
لوگوں کی مخلوق کی لوگوں کی امداد کرنا ہے ہر اعتبار سے. ولد صالح یدعو له، نیک اولاد یعنی اولاد کو دیندار بنانا ہے. اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلانا ہے. خود نہیں دلا سکتے، اپنی اولاد نہیں پڑھ رہی ہے، کسی اور کے بچے کو پڑھاؤ، ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے اپنے بچے کو پڑھایا ہے. صرف اپنے بچے کو پڑھانے پر جنت واجب نہیں ہے. دوسرے کا بچہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تم پڑھاؤ، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تمہیں وہی اجر ملے گا جو اپنے ذاتی بچے کو پڑھانے پر اجر ملتا ہے. آج ہم اہل مدارس کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں. نہ دیکھیں. حدیث مشہور ہے، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولکن خامسا. عالم بنو، طالب علم بنو، یا ان کی باتیں سننے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو. 5 پہ نہ بنو بغض کرنے والے، ہلاک ہو جاؤ گے. تو ہمارے سامنے مدارس کے تقاضے آتے ہیں، تو ان تقاضوں کو ہم خوشی سے پورا کریں، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے دیا ہوا اللہ کا ہے. جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. اور انسان جب خرچ کرتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان نے اللہ کے نام پر لگایا اور لگاتے لگاتے غریب ہو گیا. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. جب لگانا شروع کرے گا اللہ وہاں سے لگانا شروع کریں گے. تو یہاں سے دیتا جا، اللہ وہاں سے دیتے جائیں گے. تیرے دینے میں لمٹ ہے، اللہ کا دینا ان لمٹ ہے. انسان کے دینے میں لمٹ ہے. 1000 10,000 لاکھ دے گا، اللہ کے دینے میں کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ ان لمیٹڈ دیں گے. اتنا دیں گے تمہاری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی. اللہ کا وعدہ ہے، ان وعد اللہ حق. اس لیے یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، مبارک عشرہ چل رہا ہے. میرے بھائیو، ہمارے سامنے ایک تقاضا ہے. کیا تقاضا ہے؟ ہمارے محلے، پڑوس کے محلے کا تقاضا ہے. بی کے نگر ابو ہریرہ مسجد کے ذمہ داروں نے ایک فکر کی، کیوں اس وقت میں ارتداد سر چڑھ کر بول رہا ہے. ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں. بچے دین سے دور ہو گئے، مرتد ہو گئے، جیلوں کے اندر چلے گئے. بچیاں دین سے دور ہوئیں، مرتد ہوئیں، یا پھر غیروں کے باہوں میں چلی گئی. آج کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین نہ دیا تو یہ ہمارے بچے جو آج تک ہمارے سینے سے لگ رہے تھے، کل کسی غیر کے سینے سے لگیں گے اور ان کا ایمان ختم ہو جائے گا. تو اللہ جزائے خیر دے وہاں کے ذمہ داروں کو. تو وہاں بیٹھ کر مشورہ انہوں نے یہ کیا کہ ہماری بچیوں کو کیسے ارتداد سے بچایا جائے. بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا. مرد کا بننا لمیٹڈ ہے، عورت کا بننا ان لمیٹڈ ہے. مرد جب بنتا ہے اس کے بعد جب علوم آتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. عورت کے بعد جب علم آتا ہے وہ ان لمیٹڈ ہوتا ہے. یہاں تک ان لمیٹڈ کہا 7 نسلوں تک عورت کا علم چلتا رہتا ہے. آپ تاریخ اٹھائیں، جتنے اولیاء کرام ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تک، بابا گنج شکر فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ تک، جتنے اکابرین کی آپ ہسٹری اٹھائیں، تمام کے پیچھے دیکھیں محنت. ان کے ماں کی دینداری ہے، ان کے ماں کا تقویٰ ہے، ان کے ماں کا علم ہے، ان کے ماں کی طہارت ہے، پاکیزگی ہے، جو چلی قیامت تک کے لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بن گئی، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی. ایک ماں نے فکر کی. اس لیے عورتوں کا بننا بہت زیادہ ضروری ہے. مرد حضرات مساجد میں سن لیتے ہیں دین کی بات، کہیں اور پروگرام ہوتے ہیں سن لیتے ہیں. عورتوں تک دین کی باتیں بہت کم پہنچتی ہیں. اور ہمارے مرد حضرات بھی اتنے ماشاءاللہ ہیں، مسجد میں آ کر چلو سن کر جا کر بتائیں گے ہم سوچتے ہیں، مگر وہ آتے ہیں، آ کر جو سونا شروع ہوتا ہے وہ آخر دعوانا پر جاتے ہیں. ماشاءاللہ بیان ختم ہو گیا، اب جا کے گھر میں جا کر کیا بتائیں گے. ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی آیا، اتفاق سے آ گیا، ورنہ پھر خطبے کے وقت میں آتا ہوں، اتفاق سے آ گیا اور آیا بھی تو آ کر سونے لگا. امام صاحب نے کہا پیاز کھانا حرام ہے، تو اس نے نیند میں سنا پیاز کھانا حرام ہے، جاگا، اللہ اکبر کبیرہ، اتنے سال سے میں حرام کام کر رہا ہوں.
فوراً پہلا سلام پھیرتے گھر گیا، جا کر اس کا پیاز کا بزنس تھا، جا کر پیاز کی بوریاں نکال کر پھینک رہا ہے۔ بیوی بولی ارے کیا ہو گیا، نماز کو نہیں گئے تھے، اچھے تھے، نماز کو جا کر پاگل کیوں بن گئے؟ کہنے لگے ارے ہم تو ساری زندگی حرام کھا کر جی رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ آج امام صاحب نے کہا پیاز کھانا حرام ہے، جو حرام ہے وہ گھر میں بھی نہیں ہوگی، اس کی بزنس بھی نہیں ہوگی، لا کر پھینک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، عورت نے کہا لیکن اللہ کے بندے صحیح تو سنا ہوگا، دوسرے لوگ بھی کاروبار کرتے ہیں، ان کو دیکھو ان کے گھر کے مرد تو نہیں پھینک رہے ہیں۔ ارے انہوں نے نہیں سنا، میں نے سنا ہے۔ بیوی کو غصہ آیا، سیدھا گئی مسجد کے باہر، آواز لگائی مولوی صاحب باہر آؤ، کیا ہوا آج تم نے کیا کہہ دیا بیان میں؟ ارے کیا ہوا؟ میرا شوہر سارے پیاز کی بوریاں راستے پر پھینک رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے پیاز کھانا حرام کہہ دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی میں نے پیاز نہیں کہا، میں نے بیاض کہا، میں نے بیاض کہا۔ جب آ کر سوئیں گے گھر میں جا کر کیا بتائیں گے؟ اس لیے عورتوں تک دینداری کا پہنچنا بہت کم ہو گیا ہے۔ ان تک دینداری کیسے ہوگی؟ ان کے لیے جب مدارس بنائے جائیں گے، جب انہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا جائے گا تو ان کے اندر علم آئے گا۔ وہ عورتیں جب ان کی کوکھ سے بچے جنم ہوں گے تو شیخ عبد القادر جیلانی والے صفات لے کر، شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ صفات لے کر، اس لیے وہاں کے ذمہ داروں نے ایک فکر کی کہ یہاں پر مستورات کا لڑکیوں کا ایک مدرسہ بنایا جائے، اور جب چار بڑے مل کر کوئی فکر کرتے ہیں دین کے متعلق، اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں ہوتی ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ لوگ جب چاہ لیتے ہیں اللہ بھی اس کام کو چاہ لیتے ہیں۔ انہوں نے فکر کی اور پہل قدمی کر کے ایڈوانس کے اعتبار سے 1000 اسکوائر فٹ انہوں نے زمین خریدی ہے، ایڈوانس کے اعتبار سے انہوں نے 5 لاکھ روپے بھی ادا کر دیے ہیں۔ 14 فروری کا ان کا وعدہ تھا باقی رقم دینے کا، مگر نظام نہیں بنا، کیونکہ ہمارے سامنے جب تک کوئی تقاضا نہیں آتا ہمارے ہاتھ نہیں کھلتے ہیں، جب تک ان کے سامنے فضائل نہیں آتا ہمارے ہاتھ نہیں کھلتے ہیں۔ وہ بھی کھلتے تو ہم مشکل سے آدھا کھلتے ہیں، آدھا کیسے کھلتے ہیں؟ ہاتھ میں پیسے ہیں تو ہم 2 انگلیاں کھولتے ہیں، 2 انگلیوں میں سے جتنا آئے گا اتنا ہی، یہ باقی یہ انگلیاں کہہ رہے ہیں کہ اپنے پاس رکھو، اپنے پاس رکھو، اپنے پاس رکھو۔ یہ ہمارا انداز ہے نا، اللہ کے دین کا تقاضا ہے پورے کھولو، اللہ ہمیں بھی پورا ہاتھ کھول کر دیں گے۔ تو الحمدللہ وہاں ابھی تقریباً 30 لاکھ کی سخت ضرورت ہے۔ الحمدللہ وہ ذمہ دار بھی آئے ہوئے ہیں، محلے والے آئے ہوئے ہیں، وہ محلہ یہ محلہ الگ نہیں ہے، اللہ کا فضل، یہاں کے ذمہ دار بھی وہاں کے ذمہ دار دونوں یہ کہ اللہ جزائے خیر دے، اللہ ان سے کام لے رہا ہے، تو وہ ذمہ دار بھی آئے ہوئے ہیں۔ نماز کے بعد میں کوئی خالی نہ جائے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ بار بار یہی اعلان، یہ اعلان اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا، اللہ جب کسی کو چاہتے ہیں تو اللہ اسی کے سامنے تقاضا رکھتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی آ کر اپنے دل کی بات سنا رہا ہے نا، اسے لائٹ میں مت لو، مذاق میں نہ لو، وہ اس لیے سنا رہا ہے تاکہ آپ کے ذریعے سے کچھ 2 تسلی کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑیں۔ جب کوئی ایک آدمی اپنے دل کی باتیں سنا رہا ہے، نظر انداز کرتا ہے، اللہ اس سے نظر انداز کرتا ہے کہ میرا بندہ گیا ہے اس کے پاس میں، یہ نظر انداز کر رہا ہے، اللہ اس سے نظر انداز کرتا ہے۔ جب اللہ کسی سے نظر انداز کر دے میرے بھائیو، نہ ہماری دنیا بن سکتی ہے نہ آخرت بن سکتی ہے۔ تو ایک تقاضا ہے، ماشاءاللہ ذمہ دار آئے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے تقاضا ہے، اللہ ہم سے کچھ چاہتے ہیں، بار بار ہمارے سامنے تقاضے آ رہے ہیں، گویا کہ آخری تقاضا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہم میں سے خالی نہ جائیں۔ اللہ کے دین کے لیے ہماری بچیوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے یہ بہترین قدم ہے۔ ہماری بچیاں نہ بھی پڑھیں، کسی اور کی بھی بچیاں اگر پڑھ رہی ہیں تو ثواب سے کوئی خالی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ایک انسان کے سامنے دفتر لایا جائے گا، 1000 حج کا ثواب، 1000 عمروں کا ثواب، اتنے لوگوں کو دین اسلام میں داخل کرنے کا ثواب۔ وہ کہے گا ارے میں نے ڈھنگ سے ایک نماز تک میں نے مکمل ادا نہیں کی، یہ اتنے ثواب کہاں سے آ رہے ہیں؟ پوچھے گا یا اللہ میں نے یہ نہیں کیا ہے، تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ کہا جائے گا نہ یہ تیرے ہی لیے ہیں۔ کہا اللہ وہ کیسے؟ اللہ فرمائیں گے تم نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھنے کے لیے، مدرسے کے لیے تم نے اپنا ذاتی مال لگایا تھا، اس میں پڑھنے والے بچوں نے یہ سارے کام کیے ہیں، انہوں نے جن کو تعلیم دی انہوں نے یہ کام کیے ہیں، جتنے لوگوں کے یہ کام چلتے رہے ثواب تمہیں ملا ہے، تم تو لگا کر لکھپتی بن گئے۔
تم تو لگا کر لکھپتی بن گئے، یعنی جنت میں پہلے جانے والے انسان بن گئے۔ اس لیے اگر ہر گھر بھی ہمارے اس محلے کے لوگ جتنے لوگ ہیں یا پھر مسجد میں جتنے آنے والے ماشاءاللہ 1000-2000 کے قریب لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے لیے، ہر انسان بھی یہ سوچ لے کہ میری طرف سے ہاف اسکارپٹ 3000 تقریباً کچھ ہے، 3500 فل اسکارپٹ یعنی 7000 پہلا ہے اور دوسرے نمبر پر 3500 ہے، یہ اگر متعین کر لے یا پھر دو لوگ مل کر 7000 ہیں تو 2 لوگ مل کر خریدیں، 3000 ہے تو 1 آدمی مل کر خریدیں، ایسے یا پھر کم سے کم آخری درجے میں اپنے طرف سے یا اپنے گھر والوں کی طرف سے 1 سے 2000 یہ مجمع بھی دیں، کل ہی وہاں کا مکمل پیمنٹ ادا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے دیا ہے ہمارے مال میں سے، مثال کے طور پر میرے پاس 10,000 روپے ہیں، 10,000 روپے ہیں، میرے 10,000 میں 1,000 دین کے لیے لگ رہے ہیں تو میرے 10,000 میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اللہ اس 10,000 کے اندر جو 1000 کی کمی بظاہر نظر آ رہی ہے، اللہ اس 9,000 سے 20,000 کا کام بنا کر بتائیں گے۔ یہ یقین رکھتے ہوئے میرے بھائیوں جاتے ہوئے تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ یہ تعاون کے لیے ابھی وقت بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، آخری عشرہ بھی چل رہا ہے، رمضان قریب ختم کے قریب ہے، یہاں پر 1 دینا 70 کے برابر ہے۔ میں تو 10 کی بات کر رہا تھا، اللہ 10 دیں گے، یہاں یہ رمضان کا معاملہ ہے، یہاں 1 کا 70 ہے، 1 کا 70 ہے۔ اب 1000 لگائیں گے تو پھر جوڑتے جائیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کتنے بڑے دینے والے۔ میں نے پہلے ہی کہا ہمارے دینے میں لمٹ ہے، اللہ کے دینا ان لمیٹڈ ہے۔ ان لمیٹڈ لینا اگر چاہتے ہیں ہمارے سامنے تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے، اللہ کا تقاضا ہے، اللہ کے دین کا تقاضا ہے، بلکہ اللہ کے نام سے وہ لوگ آ کر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی خالی نہ جائے۔ ہر گھر کا کچھ نہ کچھ حصہ اس مدرسے کی زمین کی خریداری میں، تعمیر میں ہمارا لگے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ کل قیامت میں ہم قبر میں رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ مردہ انتظار کرتا ہے جیسے مانگنے والے باہر انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آ کر 1-2 روپیہ دے دے گا، میرا کام بن جائے گا۔ مردہ انتظار کرتا ہے میرا کوئی اپنا مجھے ایک نماز کا ثواب بخشے گا، ایک فاتحہ کا ثواب بخشے گا، ایک صدقے کا ثواب بخشے گا۔ مردے کی روح انتظار کرتی ہے، جب آتا ہے بتایا جاتا ہے فلاں نے قرآن کا ثواب عطا فرمایا ہے، تو وہ کہتا ہے دیکھا مجھے یقین تھا میرا بیٹا میرے نام سے کچھ صدقہ خیرات کرے گا، میرا پوتا میرے نام سے صدقہ خیرات کرے گا۔ میرے بھائیو اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے جو محتاج ہیں، ایک